دوسرا دوست میں سمجھا نہیں، کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، اور جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال، اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں کروں کیا، میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں۔ میں نے کہا اب حل ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر۔ جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں۔ ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے۔ دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث، اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو۔ سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا۔ دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں۔ وہ بے وفا ہی صحیح، پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پھر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ۔ اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں
اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑے، کوئی اور موضوع بھی